کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا. یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا, ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا, نہیں, انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا. آپ خود سوچئے ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف, جو قرآن کے خلاف, جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے. اور آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں بس, کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں. یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی شخص ہے. تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا, اس لیے ٹینشن نہ لیں. اور دیکھیں فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. یہ جملہ انہوں نے بول کے کہا اپنے منہ سے میری دشمنی میں. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو جی, بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم, کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ آدھا سچ تھا, صراط الذین انعمت علیہم. اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن و سنت کو فالو کرو؟ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ بات, لیکن یہ ہے, یہ مفتی اکمل کا بھی کلپ ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں اس کا بھی ایک کلپ ہے. ایک تو مفتی عبد الواحد قریشی کا بھی آپ نے سنا نا, اس کا بھی ہے کلپ. یہ سارے ایک ہی ہیں. تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا, تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے, یاد کرنے کے لیے آسان ہے. وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے. بھائی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم, ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. آپ کا تو راستہ ہی نہیں, آپ کے تو راستے ہیں. 4 مسلح آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں. ہاں 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا. اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئیں گے, ورنہ انفیوں میں ہی 2 ہیں, انفیہ بریلویہ, انفیہ دیوبندیہ. تو اگر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں, وہ تو کئی زیادہ ہیں. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے, انہوں نے ان کی طرف غلط منسوب کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں, ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں, چاہے امام حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, احمد بن حنبل ہو, امام مالک ہو, امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر. اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی. ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا. یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. اس میں سے یہ نکالنا تھا, اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں, ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے. لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا. آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو, جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں. ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف, دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ انبیاء کو راستہ ملتا ہے, باقی فالوور ہیں. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی صراط الذین انعمت علیہم ہے, وہ صرف انبیاء کرام ہیں, ان کے اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں. دیٹس آل. باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے. قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا, اگر وہ بریلوی ہے
کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو، تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے، تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، بس ختم ہو گیا۔ اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے، کروڑوں دیوبندی کہیں گے نہیں، تو مجدد دین بدعت ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم، لو سامو۔ ہاں، اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء، اہل البیت اور صحابہ کرام، ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے۔ لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے، قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس۔ انہوں نے نہ صرف کلیم کیا، ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ اور ابھی تو میں ایک آیت پیچھے گیا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پیچھے چلا گیا تو تمہارا سارا فرقہ فارغ ہو جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں۔ اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ بابوں سے، مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی۔ اوے امی تو ظاہری سبب ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں، وہاں بھی قبر کے اندر ہے، اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے۔ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ظاہری سبب نہیں ہو سکتا۔ قرآن جس دعا کی نفی کر رہا ہے نا، وہ ہے ایاک نستعین، دعا والی مدد اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک۔ کتنے لکھے ہے قرآن میں؟ سورۃ النمل، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے، تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا۔ ہاں، دعا کروانا یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے۔ نبی الاسلام آج دنیا میں موجود ہوں، ہمیں کوئی پریشانی بیماری، ہم حضور سے جا کے دعا کروائیں گے، اور اللہ چاہے تو حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کی بھی جنگ میں کوئی ہڈی ٹوٹتی تو قبر رسول سے جا کے ٹھیک کرواتا تھا؟ نہیں، یہ اسی طریقے سے ایکویشن بناتے ہیں نا، بتاتے حضور کے معجزات ہیں اور کہتے ہیں جا کے نبی علیہ السلام سے مانگو۔ تو پھر میں نے اس پہ ان کو پھکا دیا تھا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تم سے فیصلہ نہ کروا لیں، اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ تو مجھے بتاؤ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کروایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کیوں ہوا؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بخاری مسلم میں آیا، اسی وجہ سے کہ حضور نے نہیں فیصلہ کیا تھا، صحابہ نے اجماع سے چنا تھا۔ لیکن کسی صحابی کو وہم نہیں آیا کہ ابو بکر اور علی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہے، قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام حاکم ہے، ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہماری اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ ورنہ تمہیں اگر اس طریقے سے عقائد بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے 1500 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، پانی کا صرف ایک پیالہ، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ڈالا، پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا، وضو کر لیا،
مشکیزیں بھر لیے, ابھی بھی پانی تھا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. لیکن حضور کی وفات کے بعد کوئی حضور کی قبر پہ پیالہ لے کے نہیں آیا. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے بخاری میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, بارش ہو جاتی تھی. بھئی حضرت عمر کیوں نہیں قبر رسول پہ گئے کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, جس طرح دیوبندیوں اور بریلویوں نے لکھا, اور تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا کہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 550 سال بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. بھئی یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے تو نہیں نکلا, مولا علی کے لیے نہیں نکلا, تو تیرا شیخ احمد رفاعی تو شاہی کوئی نہیں. فضائل حاج میں لکھا شیخ زکریا کاندلوی نے, فضائل سنت میں پاپا جانی نے لکھا. سب جعلی باتیں. اور کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی بھی وہیں موجود تھے. بڑے بدبختی ہے جی عبد القادر جیلانی دی کہ موجود نے اور ہاتھ نہیں نے چومیا, ہاتھ کو نہیں چومیا انہوں نے. ہاں یہ ذہن میں رکھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 90,000 کا مجمع تھا. اے بھی جھوٹ ہے, اس زمانے میں تو اتنا مجمع ہوتا ہی نہیں تھا مسجد میں, اور ان میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے. حالانکہ عبد القادر جیلانی شیخ احمد رفاعی کے پیر ہیں. شیخ احمد رفاعی نے ہاتھ چومیا, عبد القادر جیلانی نے نہیں چومیا. کتنی بدبختی ہے اور جعلی واقعہ ہے یار. شرم کرو, نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو. وہ عقیدے منسوب کیے جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم بڑی دور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین نیچے آگے فیل ہو جاؤ گے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو لہذا بزرگ کتنے گئے تھی, بزرگاں نے ڈیوٹیاں نے, اور لے جاؤ بابے تو ڈیوٹیاں نے. اگر ڈیوٹیاں تو سیکھے نا, جس طرح وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ رسول اللہ کے گستاخوں کو نہیں پکڑ. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جان, امت کیوں مرے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا, جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے یا فیس بک کی سٹوریجز ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز ہیں اور وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کروا رہا, وہ غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائے. امت کیوں مرے؟ امت تو مظلوم ہے. اس کا جواب بابے کے پاس نہیں تھا. پوری زندگی بابا چپ رہا, انہیں کہنا یہ میرے تو بڑی چاہ آئی ہے. ہاں 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 بابے نے میرے بڑے کلپ دیکھے ہوئے نے. بابے نے کئی مرید چھوڑ کے ساڈے نال اٹیچ نو دس دے نے. وہ ایک منڈا ہے نیٹ اتنے ہوتا ہے, وہ آتا ہے کہ لبیک کا کیا کرو, لبیک نہ کیا کرو. یہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. میں کہتے اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا کرے وقف کیسی کیتا, کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, ایسی کا لبیک پڑھتے رہتے. کیونکہ وہ کلپ میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے, لبیک یا رسول اللہ یہ غلط ہے, ورنہ وقف کرنا پڑے گا آپ کو. تو ان کا ساڈی مرضی جس طرح مرضی کا بھی ہے. پتا تو تھا ان کو. اور یہ مفتی اکمل صاحب کے استاد ہے خادم رضوی صاحب, عربی مفتی اکمل صاحب نے ان سے سیکھی ہوئی ہے, اور ان کے استاد ہم ہوئے, اللہ معافی دے. آپاں ہزار ہے لبیک کا یا رسول اللہ غلطی کڈی ہے نا. میں ایک کہتا ایک لفظ بھی کوئی سکھا دے استاد ہے تو میں سکھایا نا. ہاں ہائے ہائے. ہاں اور یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی, نہ میں نے ہاتھ ایسے کر کے چموانے ہیں, نہ میں نے کوئی مرید بنانے ہیں. صرف آپ کے دماغ کھولتا ہوں کہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں یہ, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس سب کے سب امتی ہیں,
امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اے حال ہے ان بابیاں دا اس ٹائم. تو صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں راستہ. اب نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, حنفیہ, شافیہ, مالکیہ, حنبلیہ. نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, مشکات میں بھی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ الانعام کی آیت نمبر 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا, ان میں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, تم نے میرے راستے پہ رہنا ہے, نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر. اور مزے کی بات بتاؤں, اس کا ایک طریق جو ہے نا وہ سنن ابن ماجہ میں ہے, اس کے صحت میں کلام ہے لیکن وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف, یعنی وہ 4 مسلے جو کعبے میں تھے, اور کہا کہ سینٹر والا جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے, یہ شیطان کے راستے ہیں. اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے, ان کی طرف غلط منسوخ. آج ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں نا دنیا میں شرک کے علم بردار ہیں سب سے بڑے, حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے. ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوب کیے ہوئے ہیں. ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی, ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں. اب آپ کو پتا ہے یہ امام بخاری, ان کے شاگرد ہیں امام مسلم, اور امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, ان کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, مالک کے استاد ہیں امام نافع, اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر, اور ان کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان اماموں کو نہ مانتے ہوں تو ان کی کتابیں یہاں رکھیں. تم نے ان اماموں کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہے امت کو. یہ تو ہم نے بتایا نا کہ اماموں نے عقیدہ کیا لکھا ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے. نبی علیہ السلام کا راستہ وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. جو اس راستے پہ چلیں گے ان پہ انعام ہوگا. وہ تمہارے فرقوں کے بزرگ نہیں, جو بھی چلے, آج چلے, پہلے چلے, یا قیامت تک کوئی بھی چلے گا. یہ چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور ان کا یہ غرور بھی میں توڑ دوں جو ان کو بابوں کا غرور ہے کہ جی بابوں سے پوچھ کے پہلے چلنا چاہیے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لیا, اور امام ترمذی نے قرآن حکیم کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اس کے کانٹیکسٹ میں سے لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہ آیت قرآن میں موجود ہے. یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے حاتم طائی جو بہت بڑے عرب کے سخی تھے, ان کے بیٹے عدی ابن حاتم جو مسلمان ہو گئے, ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی, وہ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ قرآن میں یہ آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے, میں خود کرسچن رہا ہوں, ہم نے تو اپنے علماء کی کبھی پوجا نہیں کی تھی, تو قرآن نے کیوں کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء اور ان جوگیوں کے رہبان کے کہنے پر شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. یعنی کہ حضور کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور. آگے سے عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو عام آدمی ہوں, میں تو علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا. حضور نے کہا نہیں, یہ جو تم علماء کے پیچھے چلتے تھے نا وہ حلال و حرام وہ بتا رہے ہوتے تھے, کتابیں نہیں تھی سپورٹ کر رہی ہوتی.
تمہیں چاہیے تھا تم کتاب سنت کو فالو کرتے جو تمہارے پاس موجود تھی, تم بزرگوں کو فالو کرتے رہے. تو یہ جو نعرہ ہے نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. گویا کہ اس میں یوں ہی ہے اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, یعنی کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے خدا تو سب کا ایک ہے. انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا, میں کیسے خود علم حاصل کرتا. آپ نے فرمایا تم اپنے علماء کے کہنے پر حلال کو حرام, حرام کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے. یعنی علماء کو نہیں دیکھنا, کتابوں کو دیکھنا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو قرآن کو نہیں مانتے تو اس سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آؤ, یا کوئی انبیاء کے آثار ہوں تمہارے انبیاء کے, اس سے بات کرو. یہ ہوائی فائر کرنا چھوڑو, کتاب و سنت کی بات کرو اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, کتاب اور علم. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے. نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. لو سامو سارے شعر ثابت ہو رہے ہیں, قرآن و سنت تو ثابت ہو رہے ہیں. نہیں قرآن و سنت سے یہ ثابت کریں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. جی عدی بن حاتم کو حضور نے یہی کہا تھا. اچھا بابے تشائی کوئی نہیں ہوئے تو بہت لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث, پورے قرآن و حدیث دا خلاصہ ہی یہ تھے بابے تشائی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ تو تمہارے بزرگوں سے ثابت ہے, تمہارے خادم رضوی صاحب اور باقی علماء پرانے بزرگ نہیں کہتے ہیں بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں, اور صحابی بھی ایک ہی ملا ہوا ہے انہیں. ہاں وہ شیعہ نے اپنا گھوڑا نکالا ہوا ہے, انہوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. ہاں شیعہ گھوڑا تے بنو امیہ گھوڑا. ہاں وہ خادم رضوی نے کہا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور تم تو کہہ رہے ہو کہ غوث کتب ابدال ایک جانور سے بدتر ہے, حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے قرآن و سنت کی روح سے. کوئی بھی جانور خواہ کسی صحابی کا ہو ایک مومن سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے. تو یہ تو نعرہ ہی جعلی تھا تمہارا. چلو میں نے مان لیا تمہارا نعرہ کہ غوث کتب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تشائی کوئی نہیں, یہی کہہ رہے سنا. تو میرا نعرہ تو بہت اچھا ہے, میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تسی کہندے سو گھوڑے جیسا کوئی نہیں, وہ بھی سنیاں دا گھوڑا معاویہ گھوڑا. ہاں اے ہن دو گھوڑے جے, ہاں شیعہ دا بھی گھوڑا جے تو معاویہ گھوڑا بھی ہے جے, انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا. کہتے ہیں نا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک, وہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, یہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, اور اپنے بابا میں تھلو لگا دینے. ہاں کہتے ہیں گھوڑے کے قدموں کی خاک تھلو ہی کٹیا نا گھوڑے نو. تو یہ خود بھی سب کچھ کہتے تھے, انہیں پتا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. باقی صحابہ کرام کا تو جو ایٹیچیوڈ تھا, بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک مشن پہ روانہ کیا, راستے میں انہیں غصہ آ گیا, انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ بہت بڑا آگ کا الاؤ جل گیا, انہوں نے کہا دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کودو. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ انفی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے, تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے, ہم تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ حضور کو شکایت لگائی, آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے نا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر رسول اللہ نے جو ڈائریکٹ امیر بنایا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو اس کی اطاعت سے سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے. تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی نہیں, تیرے سارے امام تو شاہی کوئی نہیں. رزلٹ نکلا کہ نہیں؟ وہ تو نبی نے ڈائریکٹ بنایا تھا نا, ان کے اماموں کو تو انہوں نے خود کھڑا کیا نا.
اور ایسا کھڑا کیا کہ ریٹائر ہی نہیں ہو رہے. میں نے ان کو کہا یار جس امام نے چند سالوں کے لیے قرب قیامت میں آنا ہے, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی, ان کے بارے میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں احادیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس امام نے چند سالوں کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں. تم نے تو اپنے امام ریٹائر ہی نہیں ہونے دیے, ان کے بارے میں کوئی جعلی روایتی بتا دو. کوئی نہیں, خود کھڑے کیے. ہاں, ان کو ایکسپرٹ کے طور پر کھڑا کرے. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ان کی تعلیمات جو بتائے اور اس کی بھی آپ نے اندھی پیروی نہیں کرنی, پھر یہ سارے امام ہی ہیں ہمارے. ہاں جی, آج کے دور میں بھی جو ہے وہ بھی امام ہے. میرا تو نام بھی امام ہے نا, وہ والا نہیں, امام انجینئر محمد علی مرزا, EMAM. وہ بعد ہمارے اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یعنی امامت کا دعویٰ کرتا ہوں. نہیں ہو بھائی, میرا نام امام ہے. اور ربو ہی ہے نا ایبریویشن, میں آپ نے نہیں پڑھائی. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. اس کے بعد جو ان کی خبر دیں وہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے امام ہے. لیکن ان کے خلاف چلیں گے تو پھر ہمیں دوست نہیں لگانی. تو یہاں دیکھیں صحابہ اکرام نے حضور کے مقرر کردہ امیر کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف تھی. یہ نبی اسلام کی تربیت ہے. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, ابن ماجہ میں بھی ہے. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ وہ ہیرا شہر میں گئے تھے, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. قیاس کیا, کہتے نہیں قیاس شرعی, قیاس شرعی کیتا سی صحابی نے کہ وہ اپنے سردار نو کرنے نے, ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. نبی علیہ السلام اپنے سامنے اپنے صحابی کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں. یعنی ان کے بقول جی عشق دے چلے نمبر لے گئے. حضور نے کہا چلیا سیر چوک, تو نمبر نہیں لے گیا. ہاں چلے مارے گئے. ہاں اتنے ساڑھے ہاتھوں مارے جان گے, اگے اللہ دے ہاتھوں مارے جان گے. بالکل عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے. ہاں عقل والے نمبر لے گئے. انما یتذکر اولو الالباب, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. ہاں چلے نہیں. یہ نبی الاسلام کی تربیت آپ دیکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے, حضرت عمر گزرے ہیں, وہ حضرت ابو ہریرہ کو وہاں پہ کچھ اشعار نعتیہ سنا رہے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, زبان سے کچھ نہیں کہا, صرف دیکھا. ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں اسے بھی نعت سناتا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ایک شاعر کی زبان آپ دیکھیں جو زیادہ دلیر بھی نہیں ہوتا. حسان ابن ثابت شاعر تھے, نرم مزاج, لیکن ادھر دلیری دیکھی کیا. ان کا گواہ لے کیا, ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے نہ صرف ان سے نہ سنی اشعار سنے بلکہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. سرکار حضرت عمر چلے گئے لیکن پیچھے جو میسج چھوڑ گئے نا وہ ان کی ساری ڈاکٹرن کو الٹتا ہے. نمبر 1, بڑے سے بڑا انسان ہو, خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو, ان سے بھی علمی اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. نمبر 2, بڑے سے بڑا انسان خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی حدیث پتا نہ ہو جو دوسرے صحابہ کو پتا ہو. اس سے ان کی توہین نہیں ہو جائے گی, مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا. نمبر 3, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت سننے کے بعد یہ نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ قرآن و سنت سے اوپر کسی کی سنت نہیں ہو سکتی. اور نمبر 4, حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق راوی مانتے تھے حضرت عمر, جو بعض رافضی کہتے ہیں نا, وہ ایک واقعہ تھا, وہ ایک الگ سے چیز ہے, وہ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو قبول کرتے تھے. یہ 4 رزلٹ اس سے نکلے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اور یہ حدیث امام زین العابدین کو مروان بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مجلس میں تھا جہاں حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں جھگڑا ہوا. حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے. حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع کو جاری کیا ہے, اور میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میں حج تمتع ہی کروں گا. حضرت عثمان سے مخالفت کی, خلیفہ وقت سے.
اور آج جو آپ کو حج تمتع نظر آ رہا ہے دنیا میں 99.9% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں. یہ حضرت علی نے بحال کروایا. جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ایک شامی آ کے پوچھتا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ بتائیے حج تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز کیا، سنت ہے. نبی علیہ السلام نے اسے جاری کیا ہے، اس اعتبار سے سنت ہے. ویسے حضور نے حج قران کیا ہے، وہ بھی تمتع کی شکل ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. ان کا کہ یہ جائز، آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے. آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے. اچھا بڑا ہوشیار سی، انہیں پہلے منوایا کہ نجائز کہن، پھر میں دسا کہ تہاڈے ابا جی بھی یہ کرتے سن. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ اس نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو جاری کیا حج تمتع کو. یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے. اس زمانے میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں کعبے کے سائے میں بیٹھ کے، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو. ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندھا سے انجینئر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی. یہ آج ہے، اس زمانے میں نہیں. میں ایسے تفنن کے طور پہ یہ مسلم شریف ہے. سرکار مسلم شریف میں نہیں لگوائی جائے. یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ چاہے حاکم وقت ہو، صحابی ہو، اگر قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے نہیں بات ماننی. کیوں؟ قرآن میں حکم تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حکمران کے ساتھ پھر معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ تم نے فیصلہ کروانا ہے کتاب و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول سے. حکمران سے بھی اختلاف کرنا ہے. یہ ایٹیچیوڈ تھا صحابہ کرام کا علیہم رضوان.